السلام علیکم میری جان سے پیاری ویورس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تھوڑا بہت آپ لوگ میرا چینل ٹچ کرتے ہو جس کی مجھے خوشی ہوتی ہے. اتنا تو خیر نہیں دیکھتے لیکن تھوڑا بہت، یعنی 150 ویوز آ جاتے ہیں، تو ان 150 لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دوستو، اس وقت جو ہارر سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ، بلکہ آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، میرے بڑے بھائی کے ساتھ پیش آئی تھی، اور یہ ایک ریئل ہارر ہے. کیونکہ میرا بڑا بھائی ایک ایسا انسان ہے جو بہت کم گو ہے، وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا، کیونکہ انہیں شاید کچھ اندازہ ہوا تھا کہ اس کا چینل ہے، لیکن انہوں نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا. بس کہا کہ آپ کو پتہ ہے جو ہاررز، مطلب آپ جو سٹوریز وغیرہ کرتی ہو، تو اس میں کتنا جھوٹ سچ ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو آج ایک واقعہ بتاتی ہوں. تو چلیے اس کی زبانی سنتے ہیں. ان دنوں میں میٹرک کا ایگزام دینے والا تھا، تو ایک مہینہ بچ گیا تھا، اور امی جو ہے وہ زیادہ مطمئن میری پڑھائی سے نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے مردان، جو صرف پاکستانی ویورز جانتے ہوگے، ہمارے پاکستان کا ایک ٹاؤن ہے مردان، وہاں مجھے بھیجا. وہاں میری بہن کا گھر ہے. تو اب یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، ہماری ایک بہن کا گھر مردان میں ہے، تو ان کے جتنے بھی دیور ہیں دوستو، وہ کچھ ڈاکٹر، انجینئر، یعنی بہت ذہین لوگ ہیں. ان کی جو سسرال ہے، تو میرے ایک دوسری بات، وہ میرے کزنز بھی ہے. تو انہوں میں سے ایک نے میری ممی کو بتایا کہ اس کو بھیجو، تاکہ ایک مہینے ہم اس کو مطلب پڑھائی کرے اس کا، تاکہ یہ ایگزام میں اچھے مارکس لے. تو امی نے ان کا بیگ تیار کیا، اور میرا بھائی کہتا ہے کہ میں چل پڑا. اب مجھے زیادہ تو خیر اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے کہ تیسے میں پہنچ گیا مردان، اور پھر ان کے گھر میں. تو آدھی رات کو وہ لوگ مجھے مطلب نماز کے لیے، یعنی ایسے پابند لوگ تھے نا کہ 5 وقت نمازی، اور اسی طرح پوری رات وہ ان کے گھر کے لڑکے لڑکیاں اسٹڈی کرتے تھے. تو میں بھی بیٹھ گیا تھا، ہمارے لڑکوں کا الگ اوپر کمرہ تھا، تو ہم سب ایک اور کام بھی کرتے تھے کہ ساتھ ساتھ میں شرارت بھی کرتے تھے. چھوٹے موٹے کاغذوں کو منہ میں چپا چپا کے ایک دوسرے کو مارتے تھے، اور مطلب اس طرح ہوتے تھے جیسے میں نے نہیں مارا. یہ سارا کام ہم کر رہے تھے، بیچ میں ہم اسٹڈی بھی کر رہے تھے دوستو. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بار بار کوئی وہ چیز مار رہا تھا، جبکہ میں دیکھتا تو مجھے فیل نہیں ہوتا. سارے ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی نے کچھ پھینکا ہی نہیں ہے. پھر میں نے کہا یار، اب چونکہ بہت خطرناک اسٹڈی ہو رہی تھی میتھ کی، تو میں نے کہا اس وقت نہیں کرو، جب اردو یاد کرنی ہو تب کرو، ابھی بہت سیریس اسٹڈی ہو رہی. تو سب نے کہا ہم تو نہیں کر رہے. تو سب نے کہا کہ ہم تو نہیں کر رہے. تو پھر میں نے سوچا چلو کوئی تو کر رہا ہوگا. خیر، ابھی بہت سارے کاغذ ایسے آئے، اور ہم میں سے 2-3 لوگ، یہ اب رات کے 1 بج گئے. اب ہم چاہتے کہ ہم سو جائیں، لیکن جو ہمیں اسٹڈی کرنے والا ہمارا کزن بیٹا تھا وہ بہت اسٹرکٹ تھا. انہوں نے کہا کہ اگر میٹرک میں زیادہ مارکس لینے ہیں تو نہیں، اور اگر نیند آ رہی ہے تو چھوٹے، ان کا گھر بہت بڑا تھا، ایک مین گیٹ تھا، ایک چھوٹا. یہ چھوٹا گیٹ جہاں کھلتا تھا دوستو، وہ آج بھی وہ جگہ ایسی ہے. کسی دن میں وہ ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ پوسٹ میں شیئر کروں گی، یا ان کی پکچر. وہ جیسی کھلتی ہے نا، تو تھوڑا سا راستہ ہے، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا گڑھا، اور اس گڑھے میں پورا جنگل ہے، یہ میں بتاؤں. اور اسی گڑھے سے ہو کے ہم لوگ ایک ندی اس کے مطلب اس سائڈ پہ کنارے پہ بہتی تھی، بہت خوفناک. یعنی ایک جنگل نما ایسے بالکل اندھیرے والی راستے سے آپ ہو کے جاؤ، اور پھر ایک خوبصورت جگہ سامنے آتی جیسی جنت، اور وہاں ندیاں بہہ رہی ہے اس طرح. تو اس کا وہ کہتا ہے کہ کہا کہ وہاں جاؤ اور اسٹڈی کرو تاکہ تم لوگ کی نیند چلی جائے. تو میں اور میرا دوست وہاں گئے، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، اور ہم لوگ یاد بھی کر رہے تھے کچھ اور سبجیکٹ لے کے. تو ہمیں کسی نے پتھر سے، مطلب ہمیں مارنے والی تھی پتھر سے، لیکن وہ پتھر دیوار پہ گری. ہم لوگ کافی ڈر گئے. پھر ہم نے سوچا کہ اگر کزن کو بتائیں گے تو وہ نہیں مانے گا، کیونکہ سیریس انسان ہے. غصہ کرتے تھے کہ آپ لوگ سارا دن ایک دوسرے کو چیزوں سے مارتے رہتے ہو. خیر، ابھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ جو پتھر آئے اس پر میرے کزن کی جو ہے پاؤں لگی. ہم گئے، ہم نے اندر بات کی، تو اس نے ٹارچ لی میرے کزن نے، اور پورے جنگل میں اس طرح روشنی کی، لیکن کوئی نہیں تھا. اب صبح ہو گئی دوستو. اب جب ہم اوپر چھت پہ گئے نا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب سے پتھر ہے، اور جن پتھروں پہ ہمارے پاؤں لگے تھے جس راستے میں، وہاں بھی یعنی کاغذ سے بنے گول مٹول پتھر.
اور جن چیزوں سے مجھے کمرے میں ڈسٹرب کیا جا رہا تھا اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کیوں مار رہے ہو مجھے، تو اسی وقت وہ چیز غائب بھی ہو جاتی تھی. وہ جو کاغذ سے بنی چھوٹی چھوٹی گٹریاں وہ بناتی، ہم ایک دوسرے کے لیے مارنے کے لیے بناتے تھے، وہ بھی ان پتھروں جیسی تھی جس پر ہمیں مارا گیا تھا، جو کاغذ سے بنے تھے چھوٹے چھوٹے. ہم لوگ کافی حیران ہیں. اور ہم نے جو ہے کزن سے کہا، اس نے کہا کہ مطلب اس طرح جنات یہاں ہے، کیونکہ یہ جھاڑیوں والے علاقے ہیں، دور دور ایک گھر ایک دوسرے گھر سے بہت دور ہے، تو آپ لوگ ذرا خیال رکھیں. اب ایسا ہوا کہ شام کے ٹائم مسجد میں جانا تھا، یہ اگلی رات تھی، تو جیسے ہی ہم جانے لگے نا تو ہمیں پھر سے انہی چیزوں پہ ہم سب کو مارا گیا. تو ہم بھاگ کے مسجد کے اندر داخل ہوئے. وہاں سے آتے ہوئے ہم نے پھر اس کزن سے کہا، تو اس نے پھر ٹارچ جیسی لگائی، وہی کاغذ کے بنے گول گول. یعنی ہم نے جو گیم شروع کیا تھا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. پھر ہمارے کزن کافی ڈرے، انہوں نے وہ سارے جو پتھر بنے تھے وہ اٹھائے، مولوی کو دکھائے. اس نے کہا کہ یہ جنات کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتے، اور انہوں نے ہمیں ڈانٹا. اور اس دن کے بعد ہم وہ گیم نہیں کھیلتے تھے. لیکن ہمارے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتی تھی کہ ساری رات ہمارا کزن بھی جاگ جاتا تھا کہ جیسے جنگل میں کوئی ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ چور آئے ہوگے. لیکن بہت سارے واقعات ہیں، کسی ٹائم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھینک یو سو مچ.